الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی ہمارے سانے کو اور اس بیٹھے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ اصلاح کا مدار سنت کے اہتمام پر ہے، اصلاح کا مدار شیخ کی صحبت پر ہے، اصلاح کا مدار صحبت میں تسلسل پر ہے، اور اصلاح کا مدار شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے پر ہے۔ ان سب چیزوں کو جب اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، تو اس سے اصلاح کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ گویا یہ اصلاح کی صورت ہے، شیخ کی صحبت، تسلسل، تعلیمات پر عمل۔ پھر تعلیم کس چیز کی دی جاتی ہے؟ سنت کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہر امر، ہر کام میں سنت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، سنت کا اہتمام کرتا ہے اور کرواتا ہے، کرنا ہے اور دوسرے کو بتلانا ہے۔ اس کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ اس میں زندگی کی ساری چیزیں نمایاں ہیں، جس کو ہم رذائل اور خسائل کہتے ہیں، یہ بھی اس میں آ گئے۔ اس میں عبادات بھی شامل ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اور اس میں معاملات بھی ہیں۔ تو گویا جو 5 چیزیں ہیں انسان کے لیے، یا جس پر دین کا مدار ہے، یا جس کو دین یا مذہب کہا جاتا ہے، ان 5 چیزوں کا اہتمام کرنا، لیکن طریقہ وہ ہو جو سنت کے مطابق ہو۔ جس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا اہتمام فرمایا، بتلایا، دکھلایا، سنایا، کہا، ویسے ہو، پھر وہ عبادت بھی قبول ہوگی، کیوں؟ سنت کے دائرے میں ہوگی۔ اور اگر خلاف سنت ہو، اگرچہ عبادت ہے لیکن وہ غیر مقبول بلکہ مردود ہے۔ اسی طرح رذائل اور خسائل ہیں، جو صوفیہ کی اصل بحث ہیں، کہ جس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ خود بھی کرتے ہیں، متعلقین سے بھی کرواتے ہیں، کہ بھئی اپنے اندر خسائل کو پیدا کرو، فضائل کو پیدا کرو، صفات کو پیدا کرو، اخلاق حمیدہ سے اپنے آپ کو متصف کرو، اور جو رذائل ہیں، مہلکات ہیں، بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، اس سے اپنے آپ کو چھڑاؤ، اس کی تلافی کرو، اس کا علاج معالجہ کرو۔ گویا اوامر کے پابند بن جاؤ، نواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں یہ چیزیں آ گئیں، لیکن یہ سب چیزیں تب کارگر ہوں گی کہ یہ سنت کے مطابق ہوں۔
اب شکر ہم نے ادا کرنا ہے، شکر کا حکم ہے، صبر کا حکم ہے، بے صبری سے منع کیا گیا ہے، ناشکری سے منع کیا گیا ہے۔ اب کہنے کو تو الفاظ ہیں اور ایک بات ہے، لیکن شکر کیسے ادا کریں جی؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ طریقہ ظاہر ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس طریقے سے اس کام کو کرو گے تو یہ شکر ہوگا، اس طریقے سے اس کام کو کرو گے یہ صبر ہوگا، یہ طریقہ اختیار کرو گے تو یہ بے صبری ہوگی، یہ طریقہ اختیار کرو گے یہ ناشکری ہوگی۔ شکر خوشی کے موقع پر ہے اور صبر غم اور اندوہ اور مصیبت کے موقع پر ہے۔ تو سوچیں کہ آیا ہم پر یہ مصیبتیں بھی آتی ہیں اور آتی رہیں گی جب تک زندگی ہے، بلکہ تا قیامت انسانیت پر مصیبتیں آتی رہیں گی، آلام آتے رہیں گے، آزمائشیں آتی رہیں گی، خوشیاں اس کو ملتی رہیں گی تا قیامت۔ تو آیا یہ جو غم اور خوشی ہے اس میں ہم نے سنت کو مد نظر رکھا ہے یا نہیں؟ اب ظاہر صبر کرنا ہے، یہ اخلاق حمیدہ میں سے ایک صفت ہے۔ کیسے صبر کرنا ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، طریقہ بتلا دیا، نمونہ اس کا بتلا دیا کہ اس کو صبر کہا جاتا ہے، یوں صبر ہوا کرتا ہے۔ شکر کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ جب خوشی مل گئی، راحت آ گئی، انبساط حاصل ہو گیا، وسعت فراخی آئی، انسان آپے سے باہر ہو جاتے، فرمایا حد سے گزرنا بھی نہیں ہے، شکر کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ شکر کا یہ طریقہ ہے، زبان سے شکر ادا کرو، دل سے شکر ادا کرو، اعضاء و جوارح کو عمل میں لاؤ، نیک اعمال میں مزید منہمک ہو جاؤ، نہ یہ کہ اللہ سے دور ہو جاؤ، اللہ کی بغاوت پر اتر آؤ، اللہ سے غافل ہو جاؤ، اعمال معمولات عبادات میں سستی اور کاہلی آ جائے، تو یہ چیز ناشکری ہے۔ تو یہ رذائل اور خسائل جو بھی چیز ہے، معاملات ہیں دنیا میں، ہم نے جو ہے نا لین دین کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لین دین، تجارت، خرید و فروخت، اب یہ بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اس کے مطابق معاملات ہوں گے تو گویا سنت کے مطابق سب کچھ ہو گیا۔ معاشرت حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی کا حق ادا کرنا ہے، بچوں کا ادا کرنا ہے، والدین کا ادا کرنا ہے، اقارب کا ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، قریب کے پڑوسی ہیں، دور کے ہیں، مسافر کے ہیں، راہ چلتے جو ہے نا دوست کے ہیں، اب یہ سارے ہمیں، یہ ہماری ضروریات ہیں، ان ساروں سے ہمیں پالا پڑتا ہے اور پڑھنا ہے، ان کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کس طریقے سے ان کا حق ادا ہوگا، وہ طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اس تمام چیزوں کا لب لباب وہ کیا ہے؟ وہ احیاء سنت ہے، وہ اتباع سنت ہے، کہ ہر عمل میں، ہر بات میں، ہر میدان میں، ہر کام میں سنت کو مد نظر رکھے کہ یہ معاملہ پیش آیا، یہ بات پیش آئی، یہ ایک حق ہے، اس کو میں نے ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے؟ اب ظاہر دین اسلام خصوصاً اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیغمبر عطا فرمایا کہ زندگی کا کوئی گوشہ بھی انہوں نے پنہا اور چھپایا ہوا نہیں ہے، ہر چیز کے متعلق وضاحت فرما دی، عمل کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، صفت کے ذریعے سے واضح کر دیا، سب کچھ وضاحت کر دی تاکہ امتیوں کو ابہام نہ رہے، کوئی چیز چھپی بھی نہ رہے، تشنگی محسوس نہ کریں کہ اس میدان میں ہمارے پیغمبر نے کیا تعلیم دی، والدین کے حقوق ہیں، کیا تعلیم دی، کس طرح حق ادا کیا جاتا ہے، کیا کیا فرمایا ہے، کس طرح حق ادا کیا ہے، بتلا دیا۔ بیوی کا حق ہے، کیسے ادا کریں گے، طریقہ بتلا دیا ہے۔ اولاد ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، حقوق گنوا بھی دیا، پھر بتلا بھی دیا کہ یوں حق ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ اصلاح کا تعلق اتباع سنت سے، کوئی متبع سنت ہے تو یہی مصلح ہے، یہی مرشد ہے، یہی مربی ہے، اور اس کی اصلاح ہو گئی۔ اگر خلاف سنت زندگی گزارے گا یا کچھ سنت کے مطابق کچھ خلاف سنت، تو اس کی اصلاح نہیں ہوئی، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے، ناممکن ہے۔ کیوں؟ معیار اصلاح کے لیے، سنت کے لیے، نمونے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ تمہارے لیے زندگی کے ہر گوشے میں، ہر میدان میں نمونہ کون ہے، اسوہ کون ہے؟ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہم جو آتے ہیں تاکہ ہمارا یہ آنا بھی سنت کے مطابق ہو،
بیٹھنا بھی سنت کے مطابق ہو، کھانا پینا بھی سنت کے مطابق ہو، ہر چیز سنت کے مطابق ہو۔ تو اس وجہ سے رذائل، براہ راست رذائل سے ہٹ کر کبھی یہ باتیں بھی کر لی جاتی ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، نہ یہ کہ صرف رذائل کا امالہ کریں گے، خصائل سے اپنے آپ کو متصف کریں گے، سنت کو چھوڑ دیا، طریقے کو چھوڑ دیا، یا عبادت کو لے لیا، عبادات کی سنت کو تو لے لیا، باقی سنن کو چھوڑ دیا، معاشرت کی سنن کو لے لیا، معاملات کی سنن کو چھوڑ دیا، معاملات کی سنن کو لے لیا، عقائد کی جو نا سنن کو چھوڑ دیا۔ نہیں، جامعیت انسان اپنے اندر پیدا کرے گا، ہر میدان میں، ہر عمل میں سنت کا اتباع لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر خصوصاً دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وابستہ ہیں، جس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے، نہ وہ چیزیں ہم سے الگ ہو سکتی ہیں۔ اس میں بھی اتباع سنت کی تاکید کی گئی ہے، لیکن اس میدان میں ہم ناکام ہیں۔ مثلا رذائل اور خصائل میں تو لگ گئے کہ بھئی صبر کی صفت پیدا کرو، بے صبری کو چھوڑ دو، شکر کی صفت پیدا کرو، چغلی کو چھوڑ دو، غیبت کو چھوڑ دو، بد نظری کو چھوڑ دو، کبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، فخر سے بچاؤ، عجب سے اپنے آپ کو بچاؤ، شکستگی، تواضع، انکسار، یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو، خود پسندی کو چھوڑ دو، خودرائی کو چھوڑ دو۔ ان کے پیچھے تو لگ گئے، لیکن جو عام زندگی میں جو ہمارے معمولات ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، جو کام ہے، وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر سنت کے مطابق نہ ہوئے تو آپ نے رذائل خصائل جو ہے نا حاصل کر لیے، رذائل کا امالہ کر لیا، خصائل سے متصف ہو گئے تو پھر بھی ادھورے ہیں۔ مکمل آدمی وہ ہے کہ جو ہر پہلو پر نگاہ رکھے، ہر لحاظ سے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، کہاں مجھ سے سنت میں کوتاہی ہو رہی ہے، کون سا عمل میرا خلاف سنت جا رہا ہے، کس معاملے میں، کس میدان میں میں خلاف سنت چل رہا ہوں، کہاں سنت کی کمی ہے، ان کمیوں کو دور کرنا ہے۔ اور یہ سادہ انداز میں اور سلیس باتیں یا عام فہم باتیں اس لیے کی کہ اس پر جب ہم غور کریں گے تو آگے بڑی باتیں خود بخود ذہن میں آتی جائیں گی۔ مثلا دیکھیں، بار بار ذکر کیا، کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، بیت الخلاء جانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، سونا ہماری ضرورت ہے، جاگنا ہماری ضرورت ہے، کسب معاش کے لیے نکلنا ہماری ضرورت ہے۔ اب یہ ساری ضروریات ہیں، لیکن ان ضروریات کو ہم سنت کے مطابق پورا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں کر رہے تو گویا ہم ابھی الف بھی سے شروع بھی نہیں ہوا، ابھی معاملہ صفر میں۔ کھانا پینا روزانہ کی بات ہے نا، بیت الخلاء جانا روزانہ کا معمول ہے، وضو کرنا روزانہ کا معمول ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، روزانہ کا معمول ہے، ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، روزانہ کا معمول ہے، روزانہ کا معمول ہے، شادی بیاہ ہے، ویسے دعوت ہے۔ اب ان چیزوں میں ہم نے سنت کا اہتمام کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو اس لیے ہم جمع کیے بھئی ان چیزوں پر جو ہے نا غور و فکر کرنا ہے کہ ان چیزوں میں بھی ہم سنت کے شیدائی ہو جائیں، سنت کے خوگر ہو جائیں، سنت کے اپنانے والے بن جائیں، پھر کمال ہوگا۔ عام طور سے بڑی باتوں میں سنت کا اہتمام ہوتا ہے، مثلا عبادت بڑی چیز ہے، نماز کے سنن کا اہتمام ہوگا، چلو ٹھیک ہے، پڑھنے میں بھی اور ظاہری جو حرکات ہیں اوپر نیچے ہونے میں بھی سنت کا اہتمام ہوگا، کوشش کرتے ہیں، لکھی ہوئی بھی ہیں، لیکن آیا اور باقی باتوں میں کرتے ہیں، معاشرت میں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، معاملات ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، غمی خوشی ہے، اس میں بھی سنت کو مد نظر رکھا ہے، اس میں بھی سنت کا اہتمام کیا ہے؟ جواب نفی میں آئے گا کہ نہیں کیا۔ چلو وہ تو لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اپنی ذات کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے، اب میں وضو کر رہا ہوں، اس کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، میرے جسم کے ساتھ ہے، وضو کی سنن کا میں اہتمام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ خود بخود جواب مل جائے گا۔ کھانا میری ضرورت ہے، کھانے کی جتنی بھی سنتیں ہیں اس کا اہتمام میں کر رہا ہوں، جواب نفی میں آئے گا۔ کیوں؟ اہتمام کیا ہی نہیں ہے، کبھی اس طرف ذہن گیا ہی نہیں ہے، اس کو کبھی سنت سمجھا ہی نہیں ہے، اس کو سنت نہیں سمجھا، یعنی سنت کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں، اگر ہے بھی تو مخصوص ہے، مخصوص سنن کو لے لیا، باقی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ بیت الخلاء جانا ہمارا روزانہ کا معمول ہے، روزانہ کا، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، مجبوری ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے سنت کا اہتمام کیا، اس کو چونکہ بگاڑ سمجھا جاتا ہے، فضول کام سمجھا جاتا ہے، بیکار اور نجس اور ناپاک کام سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس کی سنن کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی ایک کام ہے، اس میں بھی سنت کا اہتمام کرنا ہے، اس کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو سوچیں نا، آج سارا دن ہم گئے ہوں گے، 3-4 دفعہ تو ہر ایک گیا ہوگا،
کتنی بار سنت کا اہتمام کیا ہے؟ مشکل. آج جمعے کا دن تو مراقبہ نہیں کرنے کو جگہیں جی. شفاقت اور پیچھے بندہ بیٹھے تو کوئی جگہ اے ماشاء اللہ یہ تھا گا جو جی تھا کہ اے تھا بابے چھوڑ دو بابا دے بادشاہ یہ تھا یہ تھا تسی بھی اللہ دے بندے کارو تھا کہ تروٹے دے مڑے جان ماتھے لگ دیو اے تھا بیو. چلو یہ بھی اچھا تو سنگ سکون تو مل گیا نا. اسی سے آج دے کرو یہ چلو تھوڑا سا ہے کینسا یہ تو مان لیا نا کہ سکون حاصل ہو گیا نا. چاہے سوتے ہوئے دیکھو جو ہے نا یہ رات کی رانی ہے نا بندہ جاگ رہا یا سو رہا خوشبو محسوس ہوتی ہے اس کو دماغ معطر رہتا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں اور ایسی دینی مجالس میں سونا نہیں چاہیے. لیکن اگر نیند آ بھی گئی تو پھر بھی بے فائدہ نہیں بیٹھ رہا دماغ معطر ہو رہا ہے. رات کی رانی ہے اس جو ہے نا اس درخت کے نیچے آپ لیٹ جائیں سوئے رہے ہیں سوئے ہوئے آپ صبح جب آپ اٹھیں گے آپ کا دماغ تر و تازہ ہوگا حالانکہ آپ سو رہے تھے تو خوشبو خود بخود جذب ہو رہی ہے. تو سونا نہیں چاہیے. لیکن چلو ان کو نیند آ گئی بھی بڑی بات ہے. آ تو گئی نا. گھر میں تو 81 کی گولیاں کھاتے ہوں گے نا اور کوئی گولیاں کھاتے ہوں گے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی جو ہے نا وہ شراب انسان پی لے پھر خود بخود اس کو نیند آ جاتی ہے. روحانی نیند آ جاتی ہے نا. تسکین اطمینان اس کو حاصل ہو جاتا ہے. یہ اصل چیز ہے نا. اور یہ صحبت اہل اللہ میں انسان کو حاصل ہوتی ہے یہ چیز اور کہیں حاصل نہیں ہوتی. یعنی اللہ کی عبادت میں ان میں لیکن خصوصیت کے ساتھ پھر جو اللہ والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے علماء ربانین ہیں ان کی صحبت میں یہ چیز انسان کو حاصل ہو جاتی ہے چاہے یا نہ چاہے لیکن قلبی اطمینان محسوس کرتا ہے. تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ ان چیزوں کا ہم جو ہے نا اہتمام کرتے ہیں. اب دیکھو سونا ہمارا کام ہے رات کو بھی سوتے ہیں دن کو بھی سو جاتے ہیں. جب موقع ملا سو گئے تو سونے کی جو سنن ہے اس کا اہتمام کیا ہے کہ بس سیدھا سیدھا گیا بستر پہ گیا بس جول جی اللہ دے والے بستر چھکیا تھا بس سہرے ہاں صبح اٹھے دوڑے بتھرو مادر گال ختم. حالانکہ سنت تو ہماری ضرورت ہے نا. اللہ نے فرمایا بھائی رات کو تم نے آرام کرنا ہے دن کو معاش کا جو ہے نا ذریعہ ہے دن کو چلو پھرو اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور رات کو سو جاؤ. حکم بھی ہے جسم کا حق بھی ہے لیکن اس میں سنت کا اہتمام کرتے ہیں. اس کا تو کسی کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا یعنی دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے ہماری اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے. تو دوست آج میں رات کو سوئے ہوں گے ممکن ہے بعض شاید آج تو دن کو موقع نہیں ملا ہوگا شاید بعضوں کو موقع ملا ہو نماز کے بعد کوئی سستایا ہو تھوڑا سا قیلولہ کیا ہو تو سنت کے مطابق سویا تھا کوئی. ابھی میں پوچھوں تو پھر چند آرت کھڑے ہوں گے نا. عادت بنائے عادت سنت کی عادت پڑ گئی نا شیطان بھی دوست بن جائے گا. یہ میں نے وہاں عرض کیا تھا یعنی سنت کا اتنا انہماک ہو کہ سنت کسی حال میں رہے نا تو شیطان بھی پھر داد رسی کرتا ہے نا وہ بھی پھر معاون ثابت ہوتا ہے وہ بھی مددگار ہے. ورنہ شیطان تو دشمن ہے انسان کا نا عمل سے انسان کو نکالتا ہے غافل کر دیتا ہے. اب دیکھو 2 جمعوں کے درمیان جو وقف ہوتا ہے یعنی وہ خطبوں کے درمیان وقف ہوتا ہے اس میں فرمائے دعائیں قبول ہوتی ہیں. دل میں دعا مانگو. لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا این اسی وقت کوئی ایسی بات ذہن میں آ گئی نا وہ وقت نکل جاتا ہے چند سیکنڈ ہوتے ہیں نا. یہ میرا اپنا آزمودہ تجربہ ہے. آج بھی میں جو ہے نا سوچ رہا تھا اچانک مجھے ایک بزرگ کی بات سامنے آئی نا تو پھر مجھے خیال ہو کہ اس وقت تو وقفہ ہے. اب شیطان نہیں چھوڑتا کسی کو. اب کتنا قلیل وقت ہے 2 جو ہے نا خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھ جاتا ہے خطیب بیٹھ جاتا ہے وقفہ کرتا ہے نا بیٹھ کے پھر اٹھ کر دوسرا خطبہ دیتا ہے. یہ خاص قبولیت کی گھڑی ہے. پہلے تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا شاید کہ ہے یا نہیں چلو بتلا دیا ہے. اب اس وقت کسی نے دعا کی ہے دل میں کچھ نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ظاہر ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو اس میں انسان دعا مانگے گا نا. سنت کام ہوا ہے نا. اب دیکھو غافل ہو جاتا ہے انسان. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب عادت بن جائے گی تو شیطان خود بخود یاد بھی دلائے گا. کیوں؟ جب ایک عادت پڑ جاتی ہے نا ایک عمل کی اور وہ جب رہ جاتا ہے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اوہ یہ عمل کیوں رہا مجھ سے. اس کو ایسے سمجھے چاہے وہ دین کا ہو اگر دین کا ہو تو شیطان معاون ثابت ہوگا دنیا کا ہے تو
ویسے بھی آپ بے چین رہیں گے، شیطان اور ورغلاتا رہے گا، پریشان کرتا رہے گا نا. مثلا دنیا کا کوئی کام ہے، آپ کا ایک معمول ہے، وہ رہ گیا آپ سے، تو آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ خو یار یہ کام تو رہ گیا، حالانکہ اس کا انسان کی آخرت کے ساتھ، نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن انسان کی ایک عادت ہے، وہ عادت رہ جائے تو پریشان ہوتا ہے، بے چین رہتا ہے. تو ایسے ہی دینی امور میں جو کام انسان کرتا ہے، جن سنن کا خاص اہتمام کرتا ہے، اگر وہ سنتیں رہ جائیں نا، شیطان خود یاد دلاتا ہے، یہ انسان بے چین ہو جاتا ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا نا، جیسے ہی میری نگاہ کہیں اور چلی گئی، اب میں بیٹھا ہوا تھا، میں سن رہا تھا، آج کا کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کہیں شیطان ورغلا نہ دے، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں. ظاہر یہ تو دل کا معاملہ ہے نا. ابھی دو آدمی ادھر بیٹھے ہوئے، میں ہوں، ابرار ہے، اور سب بیٹھے ہوئے مسجد میں، مجھے کیا پتہ ابرار کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور اس کو کیا پتہ ہے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے. یہ تو اندر ہی اندر ایک معاملہ ہے نا. کوئی میرا ہمدم اور ہمساز نہیں، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں، ہر دم جو ہے نا، لیکن آواز نہیں ہے نا، باتیں چل رہی ہیں. اب دیکھو میں اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت میں شیطان سے اپنے آپ کو بچا بھی رہا تھا، یار شیطان کہیں اور نہ لگا دے، اور اسی وقت اسے لگا بھی دیا. میں اپنے آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں کہ لگائے نا، اور لگا بھی دیا، لیکن پھر جلدی واپس ہو گیا. تو یہ کہہ رہا ہوں، جب عادت بنے گی تو اگر لگانے کی کوشش کرے گا تو لگا نہیں سکے گا. اگر خدا نہ خواستہ لگا دی اور آپ سے وہ عمل رہ گیا، اور جب آپ اس پر گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، فریاد کریں گے، رنجیدہ ہوں گے، افسردہ ہوں گے، ملامت اپنے آپ کو کریں گے، شیطان خود یاد دلائے گا. شیطان انسان کا خیر خواہ نہیں ہے، شیطان کبھی خیر خواہ نہیں بن سکتا. لیکن بعض اوقات باتیں ایسی لگتی ہیں، اس کے کام ایسے لگتے ہیں کہ شاید یہ خیر خواہ ہے. دیکھیں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے تہجد کی نماز قضا ہو گئی. تہجد کی نماز جب قضا ہو گئی، بہت زیادہ روئے کہ اوہ یا اللہ مجھ سے تو عمل رہ گیا. اب جو تہجد گزار ہے اس سے ذرا پوچھے نا، اگر تہجد کی چلی جائے، اور جو نہیں پڑھتا اس کو کیا پرواہ ہے، کہ چلو خیر ہے یار، مستحبی تو ہے، سنتی تو ہے، نفلی تو ہے، اگر رہ گیا تو کیا ہوا. لیکن جو پڑھ رہا ہے اس سے ذرا پوچھو، اس سے پوچھو نا، کہہ رہے کہ اس پر جو نا قیامت گویا ٹوٹ پڑی. اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، کیوں؟ تسلسل کے ساتھ ایک عمل کر رہا ہے. اور پرانی بات ہے، ہمارے یہاں سے دوست جایا کرتے تھے، تو اس وقت ہمارے کو استاذ بھی تھے، اللہ تعالیٰ کو غریب رحمت فرمائے، وہ بھی جایا کرتے تھے. بہت بڑی شخصیت تھی، شیخ الحدیث بھی تھے، مفتی بھی تھے، سب کچھ تھے. تو وہ ہمارے ایک دوست ہے، ان سے جو ہے نا تہجد کی نماز قضا ہو گئی. قضا ہو گئی تو چلتے چلتے انہوں نے کہہ دیا، دل میں ایک افسوس تھا نا، قلق تھا. اس نے کہا جی کہ خطیب صاحب، مولانا صاحب، فلانا صاحب، مجھ سے تو تہجد قضا ہو گئی آج. حضرت صاحب نے کہا تھا کہ تہجد پڑھنی ہے، لیکن آج مجھ سے رہ گئی تہجد. اب اس کو افسوس ہونے کا کیا ہوا؟ کیوں؟ وہ عادی نہیں تھے، خود اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے. علم کی قدر یا علم کی شان یا علم کا ہونا وہ الگ ایک چیز ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا، اتنا پریشان نہ ہو. انہوں نے بھی ایک معنی میں اس کو تسلی دی، لیکن ایک معنی میں تسلی تو نہیں تھی. انہوں نے کہا کیا ہوا، کر رہے گا، کوئی بات نہیں ہے، فرض تو تم پڑھتے ہی ہو. تو حضرت سے آ کر ذکر کیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جی ایسے مجھ سے تہجد قضا ہوئی، اور فلاں جو ہے نا میرے دوست ہے، میں نے ان سے کہا میری تہجد قضا ہو گئی. اور انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو حضرت جو ہے نا بہت متحیر ہوئے، غصے میں آ گئے. فرمایا عجیب بات کرتے ہو کہ کچھ نہیں ہو. فرمایا جو ہے نا گر گئے، جو ہے نا اللہ کے قرب سے جو ہے نا دور جا پڑے. کچھ کیا نہیں ہوا، ایک رات جو ہے نا غفلت میں گزر گئی، اور کہہ رہے ہو کچھ نہیں ہوا. آخرت کے اعتبار سے بہت کچھ ہو گیا، ہاں دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں ہوا، فائدہ ہی ہوا، نیند ہو گئی. لیکن آخرت کے اعتبار سے تو گیا نا، ختم ہو گیا نا. ظاہر ہے جو عمل ہم کرتے ہیں نا، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک عمل ہے نا، اس کو ظہور کہتے ہیں. یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی پھر اپنی شکلیں ہیں، اور اپنا اثر ہے، اپنی برکات ہیں، اپنے اجر اور ثواب ہیں. یہ نیک کام ہو رہا ہے تو ہمیں تو اب نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے متعلق جو کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. انسان کی نگاہ سے پوشیدہ ہے. اگر ہر عمل کا اجر، ثواب، یا ہر برے عمل کا عذاب اس کو معلوم ہوتا، پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا، پھر تو سب کے سب ولی ہوتے، بزرگ ہوتے، کوئی فاسق فاجر نہ رہتا. تو یہ بظاہر تو ایک معمولی چیز نظر آ رہی ہے نا، لیکن اس کا آگے جو ہے نا حساب کتاب ہو رہا ہے. دیکھو اس تہجد کے متعلق غالباً پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا، پچھلی ہفتے میں، کہ خواجہ عبدالواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا رات کو.
سوئے ہوئے تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے سلسلے میں، غالباً چوتھا یا پانچواں نمبر ہے ان کا. سوئے ہوئے تھے، فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک محل میں داخل ہو گیا ہوں، جنت میں داخل ہو گیا ہوں. مختلف محلات، اس میں باغات ہیں، چہچہاہٹ ہے، خوبصورتیاں ہیں، رنگینیاں ہیں. اور فرمایا ایک محل میں داخل ہو گیا تو وہ ابھی زیر تعمیر تھا، انڈر کنسٹرکشن تھا، زیر تعمیر تھا. میں نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے، معمار بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے نا لیبر بیٹھی ہوئی ہے، کام نہیں ہو رہا. تو میں نے پوچھ لیا یہ کس کا محل ہے؟ باقی محلات تو پورے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بالکل ریڈی تیار ہیں، یہ محل کس کا ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے اور کام رکا ہوا ہے، چل نہیں رہا؟ تو مجھ سے کہہ دیا گیا کہ یہ خواجہ عبدالواحد ابن زید کا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندو وہ تو میں ہوں. کہاں آپ کا ہے؟ تو میں نے کہا جب میرا ہے تو تعمیر کرو نا. انہوں نے کہا بجری لائے، سیمنٹ آئے، سریا آئے گا، ریت آئے گی، میٹیریل آئے گا تو کام چلے گا نا. خواجہ عبدالواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ڈر کر جاگ گیا. جب جاگ گیا میں نے وقت دیکھا، تہجد کا وقت جا چکا تھا. اللہ نے بتلا دیا کہ جو عمل تم کر رہے ہو یہاں جو ہے نا اس کی تعمیر ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ تمہیں مل رہا ہے. تو یہ جو ان کو خواب میں دکھلایا گیا اس کو ظہور مثالی کہا جاتا ہے. اور پھر آخرت میں جو ہمیشہ کا فائدہ ملے گا اس کو ظہور حقیقی کہا جاتا ہے. بہرحال اس طرف نہیں جاتا ہوں. ویسے میں کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں عمل رہ گیا، کیا ہوا؟ روحانی لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، باطنی لحاظ سے انسان گر جاتا ہے. اللہ کے قرب میں کمی آ گئی نا. اب دیکھو انہوں نے محلات دیکھ کے شاندار کہا یہ بھی آپ کے ہیں، اور کہا یہ بھی آپ کے ہیں، لیکن ایک ادھورا ہے باقی پورے ہیں. کہ کیوں؟ پہلے آپ تہجد کے نماز پڑھتے رہے، محلات کی تعمیر تکمیل کی صورت میں آپ نے دیکھے، اور آج تہجد رہ گئی تو تعمیر بھی رک گئی. ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا کیوں کچھ نہیں ہو گئے؟ گر گئے ہو تم، گر گئے ہو. تو یہ نہ کہیں کہ جی کچھ نہیں ہوا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جس سنت کا اہتمام کریں گے دل میں درد پیدا ہوگا، شیطان پھر آپ کی مدد بھی کرے گا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ بارہا سنا چکا ہوں، سنا ہے ہم نے پہلے بھی، کہ تہجد قضا ہو گئی، روتے رہے کہ یا اللہ میری تہجد قضا ہو گئی. بڑے پریشان، روتے رہے، سو گئے. اگلی رات ابھی تہجد کے لیے جو عام ان کا معمول تھا اٹھنے کا وہ وقت نہیں ہوا تھا، کسی نے جگایا آ کر اٹھو. حیران ہو گئے، بھائی میں نے کسی کو کہا بھی نہیں، اور کون ایسے کمرے میں داخل ہو گیا، اجنبی آدمی معلوم ہو رہا ہے کون، گھر والے تو نہیں ہے، نہ میں نے کسی کو کہا تھا. بیدار تو ہو گئے. تو فرمایا بھائی کون ہو تم مجھے جگانے والے؟ انہوں نے کہا جاگ جائیں، تہجد پڑھنی ہے، مجھ سے کیا لینا ہے، اپنے کیا کرنا ہے؟ فرمایا نہیں بتلاؤ تو صحیح کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. وہ فرمائے بھائی شیطان تو شیطنت سکھلاتے انسان کو، عمل سے دور کرتے، تم عمل کے لگانے کے لیے، عمل میں جو ہے نا مجھے منہمک کرنے کے لیے عمل کی ترغیب دے رہے ہو، عمل میں لگانے کے لیے جگا رہے ہو. چاہیے تو یہ شک کہ جو ہے نا مزید ہاتھ جو ہے نا پھیرتے کہ چلو سو جاؤ صبح تک، بےغم رہو، اور تم جگا رہے ہو. تو شیطان نے کیا کہا کہ کل جتنا تم روئے نا تو ہزاروں تہجدوں کا ثواب مل گیا. اور میں نے کہا آج پھر نہ سویا ہوا رہ جائے، اٹھ ایک ہی پڑھ، ایک ہی ثواب کافی ہے. کیوں؟ اسے پتہ یہ عمل اس نے چھوڑنا نہیں ہے. جب چھوڑنا نہیں ہے تو یار اگر چھوٹ گیا تو روئے گا، پیٹے گا، تو ڈبل ثواب ملے گا، ٹرپل ثواب ملے گا، تگنا چگنا جو ہے نا ہزاروں کا ثواب ملے گا. ایک ہی ثواب پر اکتفا کر لو. تو شیطان کسی کا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی متبع سنت بن گیا نا خیر خواہ بن جاتا ہے. پھر دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المال تھا اس پر مقرر فرمایا نا کہ بھئی کوئی چوری چکاری نہ کر لے، اس کی حفاظت کرنا. مشہور واقعہ ہے. تو 3 رات تک ایک شخص آتا رہا، آ کر جو ہے نا بوری بھرنے کی کوشش کرتا. حضرت ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے کہ بھئی یہ تو چور ہے. اور پھر جب فرماتے تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، صبح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کروں گا کہ یہ چور رات کو میں نے پکڑا ہے. وہ بڑی منت سماجت کرتا، میرے بچے ہیں، غریب ہوں، یہ ہے وہ ہے، کمائی والا کوئی نہیں ہے، بس مجھے معاف کر دو، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. چھوڑ دیا. 1 رات 2 رات، تیسری رات پھر جب آیا، پھر جب پکڑا فرمایا آج نہیں چھوڑوں گا. تیسری دفعہ ہو گئی ہے، تم بڑے بے حیا آدمی ہو، 2 دفعہ چھوڑ دیا. اس سے کہا دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں ایسا عمل بتلاؤں گا نا کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا، اللہ ہر لحاظ سے تمہاری حفاظت کرے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دل نرم پڑ گیا. فرمایا چلو یہ اچھا ہے، سودا ہو رہا ہے، یہ کچھ بتلا رہا ہے تو میں چھوڑ دوں گا، اس کو نقصان تو نہیں ہوا، میں نے پکڑ لیا ہے، بچ گیا ہے کام. اس نے کہا ایسے کیا کرو جب رات کو سونا تو آیت الکرسی پڑھا کرو.
شیطان سے تمہاری حفاظت ہوگی، گھر کی بھی حفاظت ہوگی، مال و اسباب کی بھی حفاظت ہوگی۔ آیت الکرسی کے فضائل بالتفصیل یہ اس پر بیان ہو چکا ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ تو اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات کے اس چور کا کیا بنا؟ رات کا جو تمہارا چور تھا، قیدی تھا، اس کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی منت سماجت کی، میں چھوڑ نہیں رہا تھا، لیکن اس نے بڑا عجیب نسخہ بتلایا کہ کیا نسخہ بتلایا؟ کہ اس نے آیت الکرسی بتلائی ہے کہ یہ پڑھو گے تو یہ فوائد ہیں۔ فرمایا ہاں بات سچ کہی ہے، آدمی جھوٹا ہے، بات بالکل ٹھیک ہی ہے لیکن ہے بڑا جھوٹا آدمی۔ حضرت ابو ہریرہ حیران ہو گئے کہ بھائی بات سچ بتلا رہا ہے اور فرما رہے ہے جھوٹا۔ فرمایا اللہ کے رسول کیا مطلب؟ یہ بڑی عجیب بات آپ نے فرمائی کہ بات اس کی سچی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا۔ فرمایا ہاں شیطان تھا، شیطان تم نے جو پکڑا تھا یہ شیطان ہی تھا، تو شیطان نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ایک سچی بات بھی کہہ دی کہ چلو میری جان چھوٹ جائے، چلو اس کو جو ہے نا فائدہ ہو جائے۔ وہ ایک بزرگ کے متعلق یا ایک عام آدمی کے متعلق آتا ہے، اسلام نصف میں یہ واقعہ غالباً موجود ہے۔ ایک دیوار تھی، ایسی لمبی دیوار تھی، ٹیڑھی تھی، اس کے نیچے سو رہا تھا، سایہ سا تھا، اس کے نیچے لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا۔ دیوار بالکل ٹیڑھی بھی تھی، تو اتنے میں جو ہے نا ایک شخص وہاں سے گزرا، سفید ریش، بہت پیارا آدمی تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے، وہ آیا، اس نے جگایا، اس نے کہا او بھائی اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ اس نے کہا یار سونے دو، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو عنقریب یہ دیوار گر جائے گی، مر جاؤ گے۔ اس نے کہا بھائی ماشاءاللہ سفید ریش آدمی ہے، نورانی آدمی ہے، کوئی بزرگ ہوگا، القاء ہو چکا ہوگا، کوئی اس کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے، کشف ہوا، القاء ہوا، الہام ہو گیا اس کو۔ کہا اچھا، کہاں؟ فوراً اٹھو دیوار گر رہی ہے۔ اب وہ اسے چھلانگ لگائی، اس چائی تھوڑ دیر وہ جلدے لگے راتی تو دوئی چیزیں لاندی ہوندے نا، ٹراؤزر کے پتہ نہیں کیبل آئے، کوئی نکر شکر تے چیزاں، ٹھیک ہے، پارل جو ہے نا بھاگ گیا وہ۔ اب جیسے ہی وہ دیوار سے دور ہوا، دڑام سے دیوار گر گئی، دیوار گر گئی۔ اب اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ شکر دے، شکر یا اللہ موت سے بچ گیا۔ دوڑا گیا جو ہے نا بابے کے پیچھے، بزرگ کے پیچھے۔ اب وہ ایسے چل رہا تھا، اسے کہا بابا جی رک جاؤ، دعائیں دی کہ اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے، یہ کرے، وہ کرے، فلاں کرے، تم نے تو میری جان بچا دی، ہو کون تم؟ تمہیں پہچانا نہیں۔ اس نے کہا تمہاری جان بچ گئی، مجھ سے کیا لینا ہے، جاؤ شکر کرو، تمہاری جان بچ گئی۔ اس نے کہا نہیں اتنا بڑا احسان کیا ہے تو کم از کم اپنا تعارف تو کروا دو، میں کسی کے سامنے ذکر تو کر سکوں کہ ایسے جو ہے نا مجھے ایک بابا مل گیا تھا، رجال غیب میں سے کوئی آ گیا تھا۔ اس نے کہا مجھ سے کیا لینا دینا، بس تمہارا کام ہو گیا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے نہیں جی اپنا تعارف کرواؤ۔ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ اب اس کو بات عجیب لگی، اس نے کہا شاید میرے ساتھ مذاق کر رہا۔ اس نے کہا دیکھو صحیح بتاؤ کون ہو؟ اس نے کہا واقعی سچ بتا رہا ہوں میں شیطان ہوں۔ اس نے کہا شیطان تو کام سے نکالتا ہے، اور میں مومن تھا، مسلمان تھا، چاہیے تھا کہ میرے اوپر یہ دیوار گر جاتی، تمہارا بھی جو ہے نا میرا جو ہے نا کام ختم ہو جاتا، تمہاری بھی جان چھوٹ جاتی نا، کہ بھئی یہ مومن ہے، روزانہ نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، چلو دفع ہو جائے، مرا ہوا ٹھیک ہے، بجائے اس کہ تم نے مجھے بچا لیا، اب تو میں جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، تو یہ تو الٹا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا بالکل ظاہراً ایسے نظر آتا ہے، میں تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں کہ تمہاری جان بچانی تھی، میں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہے نا اچانک مر رہا ہے اور دیوار کے نیچے دب کر مر رہا ہے، تو حکمی شہادت کا حکم اس پر لگے گا، حکمی شہادت اس کو حاصل ہو جائے گی، تو میں نے کہا مفت میں شہادت کیا دینی ہے، اپنی موت مر جائے گا اپنے وقت پر، اٹھاؤ یار اس کو، اٹھاؤ اس کو۔ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان کسی کا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن جب آپ متبع سنت ہوں گے تو خیر خواہی لازماً کرے گا، کیوں؟ اسے پتہ ہے اگر یہ عمل اس سے رہ گیا، یہ روئے گا، پریشان ہوگا، بے چین ہوگا، تو وہ پھر عمل آپ کو یاد دلائے گا۔ تو سنت کا اہتمام کرنا، یہ کہہ رہا تھا۔ اب دیکھو کھانے پینے کی سنتیں چل رہی تھی نا، میں نے کہا دسترخوان کا اہتمام کرنا ہے، وہاں بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی تقریباً ایک جیسے حلقے چلتے ہیں، تو اب دوستوں نے دسترخوان کا اہتمام کیے اس پورے ہفتے میں، سب نے کیے، ذرا ہاتھ اٹھائیں نا پتہ لگے اب سب میں کتنے آتے ہیں، کنا نال ہاتھ نہیں لڑنے اتنا چاڑنے، ٹھیک ہے، چلو بیچ میں مہمان بھی ہوں گے نا، وہ تو مستثنا ہے، وہ تو بیچارے آ جائیں نا۔ چلو ترقی تو ہوگی نا، پچھلی دفعہ شاید 8-10 تھے اور اس دفعہ 20-30-40 تک آتے ہیں نا،
اسد نے اہتمام کیا ہے؟ اسد، اچھا، تو اس چیز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نا. اللہ کے قرب کا ذریعہ سب سے مؤثر کیا؟ وہ اتباع سنت ہے. اتباع سنت کا اہتمام کریں گے تو ہم خرما ہم ثواب. دیکھو کھا بھی رہے اور اجر بھی مل رہا ہے. اب دیکھو اس سنت پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہوں گے، شاید بعض کرتے ہوں گے، لیکن اکثریت نہیں کرتی. میں خود بھی سوچتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں. ایک یہ ہاتھ جو ہے نا انگلیاں چاٹنے کا عمل کوئی نہیں کرتا. پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا، کھانا تو کھا لیتے، دسترخوان پر ہی کھاتے ہیں، ہاتھ دھو بھی لیتے ہیں، لیکن انگلیاں چاٹنے کی عادت نہیں ہے. ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انگلیاں چاٹنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن عادت ڈالنے کے لیے انسان کرے بتکلف، ضرورت ہو یا نہ ہو انگلیوں کو چاٹے. چلے آپ جو ہے نا کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں، چاول ہے کوئی اور چیز، اس میں جو ہے نا انگلیاں براہ راست لگ جاتی ہیں تو لازماً اس کو چاٹنا پڑتا ہے. اب یہ عمل ہم نہیں کرتے. حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انگلیوں کو چاٹے، اور انگلیوں کا چاٹنا 3 دفعہ مسنون ہے. ایک دفعہ مطلب یہ درمیان والی انگلی سے شروع کرے گا، پھر ساتھ والی شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا، اور اس کے بعد یہ 2 انگلیاں ہیں. 3 دفعہ، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ مسنون یہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ برتن کو بھی صاف کر لے، برتن کو صاف کر لے، پھر جو ہے نا انگلیوں کو چاٹ لے. تو فرمایا کہ ایک فضیلت کیا بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. برتن اس کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ جیسے شیطان سے مجھے آزاد کیا، اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دے. اور تیسری فضیلت یہ کہ فرمایا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دے گا، اعمال سے، برکات سے، رزق حلال سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا بھر دے گا، مالا مال فرما دے گا. تو دیکھیں یہ تو ہم نے ویسے بھی تو ہاتھ صاف کرنا ہے نا. اب یہ سنت کا طریقہ ہوا تو ایک تو سنت کا اجر مل گیا، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل ہوگی، 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل گیا. کیوں؟ یہ سنت ترک ہو رہی ہے. آج کل چمچوں کا دور چل گیا ہے. اگرچہ چمچ کھانا کے ساتھ کھا سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اگر ہاتھ سے آپ کھا سکتے ہیں، چمچ کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ چمچ کے ساتھ یہ سنت تو رہے گی آپ سے نا، جو انگلیوں چاٹنے کا معاملہ ہے، یہ تو چمچ کو تو آپ نہیں چاٹ سکتے نا کہ 3 دفعہ اس کو چاٹیں گے، ہے ہی نہیں. تو دیکھو یہ سنت جو ہے نا رہے گی. تو فرمایا ایک سنت کو زندہ کرے گا تو 100 سنتوں کا جو ہے نا 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا. تو فرمایا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو بھر دے گا. یہ تو ہو گیا، لیکن دسترخوان کو صاف نہیں کرتے، دسترخوان کو صاف نہیں کرتے. اور فرمائے جو کوئی دسترخوان پر پڑے ہوئے ریزے ٹکڑے وغیرہ اس کو اٹھا کر کہے، فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ دسترخوان کو اٹھایا، کھایا پیا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا. نالی میں ہی جاتا ہے، کون جو ہے نا اس کو صاف جگہ پہ ڈالتا ہے؟ حالانکہ دسترخوان اٹھانے کا اور اس کو جو ہے نا باہر جو کچھ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کے پھینکنے کا الگ سا طریقہ ہے نا. ہڈیاں ایک جگہ رکھیں گے تاکہ جو ہے نا درند وغیرہ، کتے وغیرہ وہ اس کو کھا لیں. اچھا جی، اگر اور کوئی ٹکڑے وغیرہ ہیں کھانے کے اس کو الگ رکھ لیں، چیونٹیاں وغیرہ ہیں وہ اس کو جو ہے نا اٹھا لیں گے، پرندے اس کو اٹھا لیں گے. اس کا اہتمام نہیں ہے نا. لیکن فرمائے جو ذرات گر جاتے ہیں اوپر ٹکڑے، وہ جو ہے نا اٹھا کر کھانے چاہیے. کسی نے کھایا ہے؟ ارے کاسی میں تو کتنی پوکھا لگیا میں ٹکڑے چنتا رہ سا. حالانکہ فرمائے اس پر اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت فرماتا ہے، اور فرمائے اس کو کم از کم 11 انعامات اللہ عطا فرماتا ہے صرف ان ٹکڑوں کو اٹھانے پر. چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہے نا گر گئے اور اس کو آپ جو ہے نا انگلی کے ساتھ اٹھا کر کھا رہے ہیں. وہ کون سے؟ پہلی فرمایا اللہ تعالیٰ بڑی بیماریوں سے انسان کو محفوظ کرے گا، خصوصاً برس اور جذام کے مرض سے یہ محفوظ رہے گا. برس اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کوڑ تو اور چیز ہے جی. برگے تو ہم پشتوں میں کہتے ہیں نا. یہ لوگ جسم بعض اوقات جگہ جگہ سے داغ سے پڑ جاتے ہیں نا، سفید اور اس طرح. فرمایا اس مرض سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. جذام اس کو ہم بدرنز کہتے ہیں، اس کو عام طور پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جسم پگھلتا ہے جس سے. کوڑ وہ مرض جو ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. پھر فرمایا کہ اس پر رزق کی تنگی نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں دیکھے گا، فقر وہ نہیں دیکھے گا، وسعت اور فراخی اس پر ہوگی. اولاد بھی ہوگی، اولاد نیک بھی ہوگی، صالح بھی ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی، اچھی بھی ہوگی، عافیت سے بھی ہوگی. ہر قسم کی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ اولاد کو محفوظ کرے گا. تو یہ ذرا نا کتنی باتیں ہوں گی صرف کس پر کہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو گر جاتے ہیں، روٹی جو ہے نا اس کے یا چاول گر گئے نیچے، اس کو اٹھا کر کھا لیا. لیکن یہ کھائے گا وہی کہ جو نیچے دسترخوان ڈالے گا. اور جو ہے نا میز پر کھانے کا عادی اور نیچے گر گیا، اس نے اٹھانا ہے پھر
تو دیکھو سنت کے جو ہے نا ایک سنت کے ساتھ کتنی جو ہے نا برکات حاصل ہوگی۔ پھر فرمائے بھائی کھانا اگر تم نے کھانا ہے تو جوتوں کو نکال کر کھاؤ۔ آپ ایسا کرتے ہیں؟ جو میز پہ عموماً کھاتے ہیں اس نے جوتے کب نکال لیں؟ وہ تو جوتوں کے ساتھ ہی بیٹھے گا نا۔ میں نے یہ واقعہ وہاں ذکر کیا تھا، وہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے ہاں ایک دعوت تھی، بہت پرانی بات ہے۔ تو ان کے ہاں ایک مہمان آگے، بڑے آدمی تھے دنیاوی لحاظ سے، تو وہ نیچے جو ہے نا دسترخوان بچھا ہوا تھا، وہ آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا چیز دیکھ رہا ہے، بڑی حیرت میں تھا نا، وہ شاید کرسی دیکھ رہا تھا، میز دیکھ رہا تھا، وہ تو تھی نہیں۔ تو وہ آ کر بیٹھ گیا، جیسے یہ دسترخوان مثلا یہ، اور اس طرف سے آ کر بیٹھ گیا۔ تو اب اس نے اتنا نہیں کیا کہ چلو آ ہی گیا ہوں دسترخوان پر، بیٹھ نہیں ہے، چلو جوتے اتار دوں۔ نہیں، جوتے اسے نہیں اتار، اس نے پاؤں ایسے لمبے کیے، ایسے وہ کھاتا۔ مجھے حیرت ہوئی، ہم سب دیکھ رہے تھے، یار یہ کیا انسان ہے، کیا چیز ہے یہ؟ حالانکہ زیادہ پڑھا ہوا تو ہم کہتے ہیں بڑا انسان یہی ہے نا، سمجھدار انسان یہ ہے۔ حالانکہ جتنا دنیاوی علم پڑھ جائے دین سے دور، اتنا ہی بڑا جو ہے نا وہ بے عقل ہوتا ہے، ایسے سمجھے، بے وقوف آدمی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھو جوتے اس نے نہیں اتارے۔ تو آپ لوگوں میں سے جو ہے نا چارپائی پہ یا میز پر جو ہے نا کھانے کے عادی ہیں، انہوں نے کبھی جوتے نہیں اتارنے، تو دیکھو یہ بھی جو ہے نا خلاف سنت عمل ہو گیا۔ ظاہر دسترخوان ہوگا اس پر تو آپ جوتوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے نا، نکالیں گے۔ تو ایک سنت کے چھوڑنے کے ساتھ کتنی جو ہے نا قباحتیں لگ جاتی ہیں، تو اس عمل کو بھی چھوڑ دیں۔ چلو بعض اوقات ہم جو ہے نا رستے پر ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، کہیں سفر میں کھانا پڑ جاتا ہے، ہوٹلوں میں کھانا پڑ جاتا ہے، وہاں پر ایسا انتظام نہیں ہے، لیکن جوتے تو ہم نکال سکتے ہیں نا، اگر میز نہیں ہٹا سکتے، جوتا نکال کر اس کے اوپر پاؤں تو رکھ سکتے ہیں۔ ایسا کسی نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہوگا، یہ پکی بات ہے، نہیں کیا ہوگا۔ یہ احساس تو ہوا ہوگا کہ یار میز ہے، کیا کروں، یہاں تو میں دسترخوان نہیں ڈال سکتا ہوں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی کہ میں اپنا جوتا تو نکال دوں نا، تو یہ ایک سنت رہ جاتی ہے ہم سے۔ تو جب آپ غور و فکر کریں گے نا، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، اسی سے جو ہے نا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور معمولی سے بڑھ کر اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس وجہ سے پھر ہمیں ترقی نصیب نہیں ہوتی۔ تو آپ سمجھ گئے نا، کھانا ہے سنت کے مطابق کھانا ہے، اور ان چیزوں کا اہتمام جو ہے نا کرنا ہے۔ پھر خصوصاً یہ جو اہم بات تھی نا، میں نے کہا جو ریزے ٹکڑے گر جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف مت دھکیلیں، خود جو ہے نا اس کو اٹھا کر کھانے کی کوشش کریں، اور انگلیاں چاٹنی ہیں اس کا اہتمام بھی کر لیں۔ کوئی شاگرد ہو، مرید ہو، تو اس کو بھی جو ہے نا چٹا سکتے ہیں کہ ہاں چل جی فائدہ ہے، تسی چٹ کے نا جی استاد جی ہے۔ اور اگر یہاں تک نہ ہو تو بیوی کو چٹا دے، یہ جی آزما آئے تو چٹ تو چکی مار چھوڑ سیاسی کھل تھوڑی، تو مڑے کو اپنی انگلیاں چٹالنے لگے تھا، خدا تو غرق کرے، تو مڑیاں یقین چٹتا ہے، اور ہاں لکھا ہوا ہے نا۔ فیصل تو یہ غلطی نہ کری، علامہ عینی نے لکھا ہوا ہے، بدر الدین عینی نے، کہ بیوی کو چٹا دے، کہتے بیوی ہوئے کہتے آدھا جڑا ہوا تھا۔ پھر حضرت فرمائے کرتے تھے کہ دیندار آدمی کی بیوی آدھا خصم ہوتی ہے، آدھا نا وہ پوری ہی ہوتی ہے، سارے فیصلے اس سے ہی ہونے، تو بیچارہ پلدا ہی رہتا ہے، کیا کریں اس نال۔ اور جن کی دو ہیں پھر وہ دو انگلیاں دیں گے، ایک کو ایک، دوسری کو دوسری سے، دو کو لے گئے تھے۔ ٹھیکیدار صاحب آہن ایک تو چڑھتے، ایک دوئی دو، ایک ٹوکے دوئی ٹوٹ چھوڑے جل جل۔ ہاں لیکن کبھی ویسے ہو جائے، ایسے کیا خیال ہے؟ اگر کہہ دے کہ ہاں جی چاٹ لو تو چلو، تجربہ تو کرنا چاہیے نا۔ آخو پہلے تو آپ کر دے، پھر سنگ دسی چلو میں کر لوں گا، کیا پتہ کیا بھی ہو، پھر کر لیں گے۔ ندیم کرنا ہے، اچھا تجربہ کرنا ہے، بجان نہیں بیٹھے دن تے پوچھتے نہیں۔ پھر شاہ صاحب آسے میں آسے چونیاں چٹالا، لیکن ہوئے تو تاں اصل میں شاہ صاحب آخن بھائی ایک کیا، ہم تو تین کیا پانچوں انگلیاں چٹوا دوں، لیکن ہو تو صحیح نا، یہ تو مسکین ہے نا اب کے اس معنی میں نا۔ تو بہرحال کسی شاگرد کو جو ہے نا اولاد کو نیک اور صالح ہو سکے چٹو، آج کل کی اولاد کو چٹائے ہو سکتے تو انگلی میں ہے کہ شٹلی گتی دی مڑی انگلیاں چٹو جی، بالکل ملائم انگل ہے، بالکل صاف ستھری،
لالے انہوں سنا سدن انگلیاں کا کیتی دیا نا. تو جو بالو یہ تو جو ہے نا ویسے ہی میں نے مزاح کے طور پر کہہ دیا، لیکن یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں. اس سے بھی محبت بڑھتی ہے نا. فہیم جو ہے نا اس معاملے میں تو بڑا تیز ہے، تو بغیر اجازت کے حلقے میں بھی نہیں آتا نا. آج بھی مجھے ڈر ہو گیا، میں نے کہا کہیں روک نہ دیا ہو. انگلیاں چٹال لی ہیں نا. اچھا تو پہلے تاں جی خوش ہوئے، خوشی خوشی جو ہے نا حج کی اجازت ہے. حج والے دیکھیں کون کون جا رہے ہیں. یہ اپنے قاری عبدالوحید صاحب جا رہے ہیں. اچھا جی اپنا ندیم، اور پھر کیا نام ہے اس کا، فہیم میاداد. اور بھی کوئی یہی ہے؟ نہیں، یہ تین ہی ہے. آہو پیسے ہی نہیں، پیسے تو سنگو لیتے ہیں جی، یاد نہیں اس سے. ہاں جس پر فرض ہے اس کو تو جانا ہوگا نا. تو ان پر فرض ہے. یہ جو تین نام ہم لے لیے یہ تو چلیں انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ تو اس دفعہ جو ہے نا والدہ صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پھر جو ہے نا والد صاحب کے لیے حج کریں گے. حج بدل اس کو کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں. لیکن یہ دو جو ہے نا پرانے، پتہ نہیں کب سے ان پر حج فرض ہے. اس وقت کر لیتے تو 3-4 لاکھ روپے لگتے، 2 لاکھ لگتے. اب جو ہے ان کو 12-13-14 لاکھ روپے لگانے ہوں گے. تو سب تب آج فرض ہے. مت تھی ٹیلے ہو ندیم آسی جی اینک بھی آخو پیسے تو سن گولی بچن نہیں. کافی سارے آدمی میرے ذہن میں ہیں کہ ان کے پاس روپے بہت ہیں، لیکن صرف روپے کے ساتھ تو نہیں ہے نا، دل بھی ساتھ ہو نا. اور یہ سمجھے کہ مجھ پر جو ہے نا حج فرض ہو چکا ہے. عورتوں پہ عموماً فرض ہوتا ہے، لیکن مرد حضرات ان کی مدد نہیں کرتے. ظاہر وہ مددگار معاون نہیں ہوں گے تو وہ بیچاریاں تو حج نہیں کر سکتی نا. اور ان سے اگر حج رہ گیا تو اس معنی میں شور پکڑا جائے گا کہ بھائی جب تم کر سکتے تھے، معاونت کر سکتے تھے، مدد کر سکتے تھے تو حج کروا دیتے. لیکن نہ خود کیا نہ ان سے جو ہے نا کروایا. پھر بعد میں جب بچے ہو گئے پھر تو اور مشکل ہو جاتے. بچوں کا چھوڑنا کس کے حوالے کریں گے، کیا ہوگا. تو بہرحال جس پر حج فرض ہے، چاہے عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں، وہ جو ہے نا جو ہے نا ابھی سے اہتمام اس کا شروع کر لیں. بلکہ اعلان تو ہو چکا ہے نا، 27 سے لے کر کب تک، 12 دسمبر. یہ 16 دن ہے تقریباً، 12/4/16. کیا پتہ آگے تاریخ مزید جو ہے نا توسیع کر لیں، لیکن پتہ تو نہیں چلتا نا. تو اس کے لیے اہتمام سے جو ہے نا بہانے وانے نہیں بنانے. جس پر حج فرض ہو چکا ہے، اب اگر وہ غریب بھی ہو چکا ہے، حج اس سے ساقط نہیں ہو سکتا، حج اس نے کرنا ہے. کیوں؟ پیسہ تھا، حج فرض ہو چکا تھا. اب اس نے سستی کی، کوتاہی کی، غفلت برتی، پیسے لگ گئے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مڑ کول پیسے نہیں، جب تھے اس وقت تم نے کیا نہیں، لہٰذا اب قرض مانگو، جو مرضی کرو، زمینیں بیچو، جائیداد بیچو، حج تم نے لازماً کرنا ہے. حج تم نے کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس حال تک پہنچ گیا، بڑھاپے کی حالت تک، اور اسے احساس ہے کہ یار میں نے حج کرنا تھا اور نہیں کر سکا، تو وہ حج بدل کی وصیت کرے باقاعدہ کہ بھائی مجھے تو صحت ملنے کی امید نہیں ہے، لیکن میری جگہ حج کرنا ہے، اور اس کے لیے اتنا پیسہ بھی چھوڑے. ہی نہیں سکتا حج بدل کرو. پیچھا جن کا ہن بھی لکھ مڑے تلاؤ وہ آخن لالا تو دے گیا سے تو ہو گیا تلا دے ایسا گولی یا سیدھا 15 لاکھ سے تھوڑے تلا سٹا. پھر حج بدل کی وصیت کرے گا، ساتھ جائیداد بھی چھوڑے گا، پیسہ بھی چھوڑ کر جائے گا. ہاں کوئی بہت نیک اولاد ہو اور ان کے پاس کچھ ہو، دل کا درد بھی ہو اور پیسہ بھی ہو، تو اگر وصیت پر جو ہے نا وہ صرف اس کا پیسہ نہ بھی ہو پھر بھی عمل کر لیں، بڑی بات ہے. اور اگر اپنی طرف سے کر لیں تو وہ اور اس کے ساتھ احسان ہے کہ چلو ان پر فرض تھا نہیں کہ ہم اس کی طرف سے کرتے ہیں. اللہ سے امید ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا، اس کمی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ختم فرما دے گا، قبول فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا توفیق عطا فرمائے. سب کو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی جو ہے نا زیارت کی سعادتیں بار بار نصیب فرمائے. تو یہ کب ہوگا؟ جب سنت کا اہتمام کریں گے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے درود شریف کی کثرت رکھو، حرمین شریفین کی راہیں خود بخود کھل جائیں گی. کہ درود شریف کی کثرت رکھیں، یہ نہیں کہ باقی معمول چھوڑیں، لیکن عمومی طور پر فرمایا کہ اس کی کثرت رکھو. فرمایا خود بخود راستے نکل آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتے. کیوں؟ مقبول عبادت مقبول عمل ہے نا. باقی عمل ہم کرتے ہیں اس میں جو ہے نا ریاکاری کا جو ہے نا شبہ ہو سکتا ہے، مردودیت کا شبہ ممکن ہے اللہ مردود کر دے. لیکن درود شریف کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مردود نہیں فرماتا. کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. تو اللہ کے محبوب پر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ یہ نہیں فرماتا تم گناہ گار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ایسے ہو ویسے ہو. اللہ پھر بھی جو ہے نا انسان کے اس عمل کو قبول فرماتا ہے. تو اس وجہ سے اپنے معمولات میں بھی
और फिर खुसूसन इस अमल के लिए अल्लाह हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब हो जाए, हज की सूरत में हो, उम्र की सूरत में हो, उसके लिए जो है ना ये एक मुजर्रब अमल है। चलो पैसे नहीं, ये अमल तो इंसान कर सकता है ना, फिर अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देते हैं। देखें कितने लोग ऐसे बग़ैर असबाब के पहुँच गए ना, बग़ैर असबाब के पहुँच जाते हैं, लेकिन हमें उस दर्जे का यकीन हासिल नहीं है, ना अमल कुछ करते हैं, इस वजह से हम कहते हैं यार बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो ज़रूर है, नामुमकिन तो नहीं है ना। अल्लाह ताला तो देने पर आए तो बग़ैर जो है ना मेहनत के भी दे दे, लेकिन देता नहीं है ऐसे, मेहनत करवाता है थोड़ा, फिर उसके बाद इंसान को जो है ना अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ज़िक्र कर लें जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इलाहा इल्लल्लाह, ला 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 इलाहा
لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ. 10 دفعہ درود شریف پڑھنا. پانچ دفعہ استغفار پڑھ. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما. اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ عالی مقام کو پہنچا دے. درجات عالیہ ان کو نصیب فرما. قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرہ مند فرما. ان کے فیضات یا اللہ دنیا میں عام اور تام فرما. دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائز سری حاجت ہے اللہ غیب کے خزائن سے اس کو پورا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دے. جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائی کی صورتیں پیدا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے. جن کے اولاد نافرمان اللہ ان کو فرما بردار بنا دے. جو رشتوں کی طلب میں اللہ سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے. رزق حلال ہم سب کو وسیع فرما. وسعت اور فراخی نصیب فرما. فقر اور تنگ دستی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے.
یا اللہ جتنے بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اس بیماری کی رحمت کو یا اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پھر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کو بخش دے، سب کی قبروں کو منور فرما، آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما۔ برزخی جتنی خوشیاں بند ہیں مومن کے لیے تو نے رکھی ہیں، اللہ بتمام ہو ان کو نصیب فرما۔ ہمیں بھی یا اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بارہ اور درخت بنا دے، حضرت کا کامل فیض سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو یا اللہ یہ پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔